میڈیا کی سازش یہی ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں پھر خون خرابہ ہو۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، چاہے کسی بھی کاسٹ کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کہ ان بکاؤ میڈیا سے بچیے جو ہمیشہ ہندو مسلم کر کے اس دیش کو پورا کھوکھلا کر دیا، اس دیش کو اس دہانے پر پہنچا دیا کہ ہمارے دیش کی کرنسی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ہندوستان کو شرم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وہ ہندوستان تھا جس کو سونے کے چڑیا کہا گیا تھا، یہی وہ ہندوستان تھا جن کے قانون کو دیکھ کر دوسرے دیش بھی گرو کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو بیکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے اس کو دھرم اور مذہب کی بنیاد پر نہ دیکھا جائے، وہ معاملہ سب کے لیے ہے۔ ہندوستان میں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی سب بھائی ہے، ہندوستان کے سب ناگرک ہیں۔ بکاؤ میڈیا سے بچیے، چاہے خرابہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، دھرم اور مذہب کی بنیاد پر اس بات کو وہاں تک لے کر جاتی ہے، جبکہ ہے کہ اگر حق بات بولا جائے تو ان کا پیسہ آنا بند ہو جائے گا۔ بہت دور دراز تک ہے، متعارفین اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، اور ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انسان جب پروان چڑھتا ہے، انسان جب بلندی کو چھوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے اسے بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے سازشیں رچتے ہیں۔ جب ایک درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو انسان ڈھیلا پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے اس درخت سے پھل کو نیچے لانے کے لیے۔ اسی طرح ایک انسان جب کامیابی کی راہ حاصل کرتا ہے، کامیابی کی قدم چومتا ہے، تو اس انسان کے اوپر حاسدین کا مجمع ایک بہت بڑا سا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور انسان کسی کو برباد کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت، عصمت، تمام چیزوں کو تار تار کر سکتا ہے کسی دوسرے کو برباد کرنے۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ شیطانی غلاظت مزید پیدا ہو جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ شیطانی غلاظت ہمارے ذہن میں ہے، شیطانی خیالت ہمارے ذہن میں ہے۔ اس کو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم برباد ہوں، منظور ہے، لیکن ہم اس کو برباد کر کے رکھیں گے۔ سے آ رہے ہیں، ان کی شہرت بہت دور دراز تک پھیلی ہوئی ہے، ہم اس مقام و مرتبے کو کیوں حاصل نہیں کر پاتے ہیں؟ ہمارا مقام و مرتبہ اونچا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم اس کو کسی طرح سے ناکام کریں گے، کسی طرح سے بدنام کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، مسلسل سازشیں رچتے گئے، سازشیں کرتے رہے، اور کرنے سے پہلے، کسی کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے سے پہلے اس بات کو ضرور یاد کر لیجیے گا کہ خود کی بربادی ہے، دوسروں کی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ انسان کسی کو برباد کرنے کے لیے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم کسی کو دوڑا رہے ہیں، وہ دوڑ رہا ہے تو وہ جب تک دوڑ رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ اگر تھک رہا ہے تو میں بھی تھکوں گا، یعنی دوڑنے والا اگر تھک رہا ہے تو دوڑانے والا بھی تھکتا ہے۔ وہ تو دوڑ اس لیے رہا ہے کہ اسے کوئی دوڑا رہا ہے، اور تم دوڑ اس لیے رہے ہو کہ تم کسی کو دوڑا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، تھکان تمہیں زیادہ محسوس ہے، اس لیے کسی کو برباد کرنے سے پہلے، کسی کو بربادی کے دہانے پر پہنچانے سے پہلے خود کی بربادی کے بارے میں سوچ لو۔ میں اس کی کمائی، پراپرٹی دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر ہم اور آپ جلن پیدا کر لیتے ہیں، اور ان کی حسد اور ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ہندوستان واسیوں سے سب سے اپیل کرتے ہیں، سب سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ ان بکاؤ میڈیا سے بچیے، جنہوں نے ہندو مسلمان کرا کر اس دیش کو کھوکھلا کر دیا، جنہوں نے ہندو مسلم ہے کہ اگر حق بات بولا جائے تو ان کا پیسہ آنا بند ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس دیش میں یہ خون خرابہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، دھرم اور مذہب کی بنیاد پر اس بات کو وہاں تک لے کر جاتی ہے، جبکہ ہے کہ اگر حق بات بولا جائے
तो इनका पैसा आना बंद हो जाएगा। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश में ये खून खराबा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। चाहे कोई भी मामला हो, धर्म और मजहब की बुनियाद पर उस बात को वहां तक लेकर जाती है, जबकि ये मामला 376 का है। यहाँ पर मजहब और धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी इस जुर्म में पाया जाए, कोई भी इस जुर्म के पादाश में उन्हें पाया जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। लेकिन मीडिया इस चीज़ को छुपा कर बैठेंगी और वो धर्म के नाम पर इस चीज़ को लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को उकसाएंगे। इनकी अच्छी तरीके से मुझे साजिश मालूम है। 376 बलात्कारी की बात छोड़कर ये बयान करते कि भड़काऊ बयान देते थे, मुस्लिम को ये जिहाद पर उभार रहे थे, हिंदुओं को मारने की ये धमकी दे रहे थे। मेरे भाइयों, यहाँ पर वो मामला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पुरानी बातों को कटिंग करके ये दिखाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में विवाद खड़ा हो। मुसलमान करा कर इस देश में नफरत की बीज बोए, जिन्होंने हिंदू मुसलमान करा कर इस देश की करेंसी को पीछे कर दिया। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, चाहे इसके लिए मुझे कारावास मिले, इसके लिए मुझे उम्र कैद मिले, मुझे जेल के सलाखों में डाला जाए, मुझे मंजूर है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि देश में 130 करोड़ जनता बेचैन के साथ रहे, चैन की नींद और राहत के साथ सो नहीं पाए। मुझे अगर अपना बलिदान देना पड़े, मुझे अपनी कुर्बानी देना पड़े, मंजूर है, लेकिन देश में खून खराबा हम नहीं चाहते हैं। गुजरात के अंदर हामिला वाली औरत जिसके पेट में बच्चा था, नेज़ा मारा गया, खून खराबा हुआ। देश आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, खून खराबा हुआ। और फिर मीडिया की साजिश यही हो गई है, हिंदुस्तान में फिर खून खराबा हो। हम सबसे अपील करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी मजहब के हो, कि इन बिकाऊ मीडिया से बचिए, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके इस देश को पूरा खोखला कर दिया, इस देश को इस दहाने पर पहुंचा दिया कि हमारे देश की करेंसी कहां से कहां पहुंच गई। मेरे भाइयों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को शर्म की निगाह से देखते हैं। यही वो हिंदुस्तान था जिसको सोने के चिड़िया कहा गया था, यही वो हिंदुस्तान था जिनके कानून को देखकर दूसरे देश भी गर्व करते थे, लेकिन इन्होंने इन तमाम चीज़ों को बेकार कर दिया। मेरे भाइयों, जब भी कोई मामला पेश आए, उसको धर्म और मजहब की बुनियाद पर ना देखा जाए। वो मामला सबके लिए है। हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई है, हिंदुस्तान के सब नागरिक है। बिकाऊ मीडिया से बचिए, चाहे किसी भी धर्म के बिकाऊ मीडिया हो, उसको बिकाऊ मीडिया ही कहना चाहिए। मेरे भाइयों, इन बातों पर मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है पूरे देशवासी इस बात पर सहमत होंगे और बिकाऊ मीडिया से बचने की कोशिश करेंगे।